دوستوں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، رب کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ذکر، ان کا چرچا قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ ان کے مزارات آج بھی پوری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح ملک پاکستان کے شہر لاہور میں کئی اولیاء کرام کے مزارات ہیں۔ ان اولیاء کرام کے مزارات میں سے آج میں موجود ہوں حضرت میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر انوار پر۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک 16، 17 اور 18 ربیع الثانی کو لاہور میں منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں، انہی دعاؤں کے ساتھ آج کے اس ویلوگ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، آج میں جس مزار شریف پر موجود ہوں یہ ہے مزار شریف کی طرف اندر جانے والا راستہ۔ یہ اوپر شعر لکھا ہوا ہے، حق اللہ الصمد دم صابر ولی، میرا موج دا دریا کھولو رحم دی گلی۔ اور آگے چلتے جائیں، آگے ایک اور آپ کو شعر نظر آئے گا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہی اشعار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے مزار شریف کا مین داخلی دروازہ ہے اور اوپر آپ کا مکمل نام لکھا ہوا ہے، حضرت میرا سید محمد شاہ المعروف موج دریا بخاری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بھی کہیں مزار شریف پر جائیں تو سب سے پہلے ان بزرگوں کو سلام کیا کریں اور وہاں پر فاتحہ خوانی ضرور کیا کریں۔ تو ہم بھی سب سے پہلے یہاں پر فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں، آپ بھی فاتحہ خوانی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مزار شریف کے اندر کے مناظر ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ مزار شریف کو بنایا گیا ہے۔ شیشوں کو کاٹ کر خوبصورتی کے ساتھ اندر نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ مزار شریف کے اندر جیسے ہی داخل ہوں تو ہر طرف خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کیوں نہ آئیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں پھول وغیرہ لا رہے ہیں، مزار شریف پر دیکھیں پھول وغیرہ نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اللہ کا قرآن یہ بھی ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والصالحین، اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ سچے ہیں۔ یہاں پر حضرت میرا موج دریا، حضرت میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر ہم حاضر ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا تم جس سے پیار کرتے ہوگے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کے تمام صحابہ کرام کے غلام ہیں، حضور کی آل کے غلام ہیں، تمام اولیاء کرام بزرگان دین کے ہم غلام ہیں۔ انشاءاللہ ہم بروز قیامت انہی کے جھنڈے کے سائے کے نیچے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، رب کو راضی کیا ہے۔ اب قیامت تک ان کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جنا عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے دریوتے اج بھی ڈیوے بلدے، کامل ولیاں دے دریوتے اج بھی ڈیوے بلدے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام میرا محمد شاہ تھا اور موج دریا بخاری کے نام سے آپ معروف ہوئے۔ آپ بخاری سادات میں سے تھے۔ حضرت میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ 1533 میں اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ تذکرۃ الاولیاء کرام میں لکھا ہوا ہے کہ جب شہنشاہ اکبر سے قلعہ چتور فتح نہ ہو سکا تو اس نے اپنے وزراء اور خادمین کے کہنے پر آپ سے دعا کی درخواست کی، چنانچہ آپ کی دعا سے قلعہ چتور فتح ہو گیا۔ اس کامیابی پر بادشاہ نے آپ سے لاہور میں قیام پذیر ہونے کی درخواست کی۔ اس درخواست کو حضرت میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ نے منظور فرما لیا اور یہاں اچ شریف سے لاہور تشریف لے آئے، اور اس بادشاہ نے آپ کے نام پر 2 لاکھ روپے کی جاگیر علاقہ پٹالہ میں وقف کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سی جاگیر تھی۔ آپ نے اپنی جاگیر کی تمام آمدن خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ جب آپ اچ شریف سے لاہور تشریف لائے تو دور دراز سے لوگ لاہور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو موج دریا کا لقب سخاوت اور خدمت خلق کی بدولت حاصل ہوا۔ آپ نے درس و تدریس کا خاص انتظام فرمایا، فقراء خادمین کے لیے مکانات بنوائے اور مسافروں کے لیے مسافر خانے تعمیر کروائے اور 3 بڑے لنگر خانے قائم کیے۔ ان میں لاہور کا لنگر خانہ بہت وسیع تھا۔ 2 لنگر خانے بٹالہ اور خان فتح میں تھے۔ ان لنگر خانوں میں طرح طرح کے کھانے تیار کیے جاتے تھے، جہاں ہزاروں لوگ عقیدت مندوں، مسافروں اور فقراء کو کھانا دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود کبھی بھی لنگر خانوں میں کھانا کم نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے سب راستے بند ہو گئے تو اناج لنگر خانے تک نہ پہنچ سکا۔ ادھر لوگوں نے چاول کھانے کو مانگے مگر لنگر خانے میں چاول کم تھے۔ حضرت میرا موج دریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں یاد الہی میں مصروف تھے۔ لنگر خانے کا منتظم آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور بارش کی وجہ سے چاولوں سے لدے ہوئے بیل گاڑیاں لنگر خانے تک نہیں پہنچ سکی، جبکہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں چاول کھلائے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، پریشان ہونے والی بات نہیں۔ فرمایا، جو چاول پڑے ہیں ہم وزن چاول، گھی اور اس کے اندر گوشت ڈال کر پکانا شروع کرو۔ دیگ کو جب چولہے پر رکھا، اس کے اندر ہم وزن چاول، گوشت، گھی ڈال دیا اور آپ نے فرمایا، جب تک میں نہ آؤں لنگر شریف تقسیم نہیں کرنا۔ جب چاول تیار ہو گئے، آپ نے فرمایا دیگ کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب دیگ تیار ہو گئی، دیگ کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا گیا۔ چنانچہ ہزاروں لوگ لنگر خانے میں آتے گئے، خود بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے گئے، اپنے بچوں کے لیے بھی چاول گھروں کے اندر لے گئے۔ اس کے باوجود آپ کی یہ کرامت کا سلسلہ 7 دن تک جاری رہا۔ اس دوران دیگ کے اندر چاول ختم نہ ہو سکے، بلکہ جب بھی دیگ میں سے چاول نکالے جاتے ویسے ہی گرم ہوتے، جیسے لگتا کہ ابھی ابھی چولہے سے دیگ کو نیچے اتارا ہے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد جب بارش تھم گئی اور راستے کھل گئے تو کافی مقدار میں چاول لنگر خانے میں پہنچ گئے، جس کے بعد حسب سابق لنگر خانے کا انتظام جاری ہو گیا۔ وہ دیگ کافی عرصہ تک آپ کے مریدوں کے پاس رہی اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جادو کی دیگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔